رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا سید العرب والعجم اغثنا وامددنا فی سبیل اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید العرب والعجم اغثنا وامددنا فی سبیل اللہ۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو سب جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سرور کائنات، شفیع روز جزا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت، قابل صد احترام، ذی وقار برادران اسلام، آج محفل لیلۃ القدر پچھلے 50 سال سے الحمدللہ انعقاد پذیر ہے۔ موجودہ حالات کی وجہ سے جو اس وقت کووڈ-19 پینڈیمک کی صورتحال ہے، اس کی وجہ سے ہماری وہ بڑے پیمانے پہ تو یقیناً ہم اس کا انعقاد نہیں کر پائے، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ SOPs تھے، کچھ پابندیاں تھیں، لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی کہ یہ رات کو جو ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضری ضرور دیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں عرض و معروض کریں کہ ہمارا اللہ جو ہے اپنے بندوں پہ مہربان ہے، اور ہم اس سے عرض کریں گے الہی اپنے نبی کے صدقے اس وبا سے ہمیں پناہ عطا فرما، ہر مشکل کو آسان فرما، میرے اللہ اپنے نبی کے صدقے میں ہم سب کے حال پہ رحم فرما، اور ہماری جان، مال، عزت، آبرو، اولاد، ہمارے نسلوں کے مولا ایمان کی حفاظت فرما، آمین ثم آمین۔ اس نیت کے ساتھ ہم نے محفل پاک کا انعقاد کیا تو الحمدللہ بغیر کسی دعوت کے، بغیر کسی اشتہار کے آپ سب کا آنا یقیناً اپنے اللہ کی بندگی اور میرے نبی سے غلامی کے منہ بولتا ثبوت ہے، اور آج کی رات بھی خاص رات ہے، تو اس حوالے سے میں کچھ گزارشات پیش کروں گا، پھر اس کے بعد ہم ذکر کریں گے، اور پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے عرض و معروض کریں گے کہ ہمارا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کچھ نام ہم نے اس دفعہ، پہلے تو اجتماعی طور پہ تو سب کے لیے دعا ہوتی تھی، لیکن اس دفعہ ہم نے اپنے جو بزرگ ہمارے دنیا سے چلے گئے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی دن آتا ہے تو اس کے دن کے اوپر اگر کوئی اداکار جاتا ہے تو کہتے اس کو ٹرائیبیوٹ دینا ہے اور اس کے گانے چلا دیے جاتے ہیں،
اگر کوئی قوال جاتا ہے تو اس کے قوالی کے مرنے کے دن اس کو ٹرائبوٹ دیا جاتا ہے اور اس کی قوالیاں چلا دی جاتی ہیں۔ تو ہمارے کچھ ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے ظاہری طور پہ تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا، مگر خاموشی کے ساتھ ساری زندگی اپنے نبی سے وفا کرتے رہے، ساری زندگی اس آستانہ عالیہ کی، اس مسجد کی، اس درگاہ کی، اس مدرسے کی وہ خدمت کرتے رہے، مالی، جانی، عملی۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں جو صرف یہاں پہ آ کے صفیں سیدھی کر دیتے تھے، صفائی کر دیتے تھے، اس کی تعمیر میں حصہ لیتے تھے۔ تو آج ہم نے کہا کہ سارے اس کے مرنے کے دن ٹرائبیوٹ کرتے ہیں، آج ہم اس لیلۃ القدر میں ان کا نام لے کے ان کو خراج عقیدت پیش کریں گے، جن کے نام میرے پاس کچھ آ گئے اور کچھ ویسے بھی لوگوں نے دعا کے لیے کہا۔ تو ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں الہی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اسی حوالے سے میں نے چند الفاظ سورہ بقرہ سے تلاوت کیے، اس کے ترجمے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں حق بیانی کی بھی توفیق عطا فرمائے اور حق پہ عمل اور استقامت عطا فرمائے۔ میرے اللہ وحدہ لا شریک نے، یاد رکھیے گا، جو دعا ہوتی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ عرض کرنا، پکارنا، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا، کہ جس کو نام لیا جاتا ہے، جس کو پکارا جاتا ہے وہ ہماری طرف توجہ کرے۔ پکار کو بھی دعا کہتے ہیں، مگر جس دعا کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں اس دعا کا مطلب بمانی عبادت ہے، کیونکہ کچھ دعا ایسے ہیں، پکار ایسی ہے جو عبادت نہیں ہے۔ میں کسی کو پکاروں تو یہ بھی دعا ہے، یہ بھی پکارنا ہے، آواز دینا ہے، اور لیکن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو یہ دعا بمعنی عبادت ہے، عبادت کرنا، اور اس دعا کو ہم اللہ کے سوا کسی اور سے مانگ نہیں سکتے۔ توجہ ہے میری بات کی؟ ہم یہ جو دعا ہے یہ فقط ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہم دوسرے کو پکار سکتے ہیں لیکن اس کو الہ سمجھ کے نہیں، ہم اس کو واجب الوجود سمجھ کے نہیں، ہم اس کو جو ہے وہ اپنی ذات کی وجہ سے قائم سمجھ کے نہیں، مگر جب ہم اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتے ہیں تو ہم اس کو اپنا خالق سمجھ کے پکارتے ہیں، ہم اپنا رازق سمجھ کے پکارتے ہیں، ہم اپنا مالک سمجھ کے پکارتے ہیں، اور اس نیت اور ارادے اور عقیدے کے ساتھ پکارتے ہیں فقط میرا اللہ ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت، کوئی سجدے، کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے۔ تو پکارنا تو ویسے ہی ہے، لیکن جب دعا بمعنی عبادت ہوگا تو وہ کس سے مانگنی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک سے مانگنی ہے، اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں مانگنی ہے۔ عالی مرتبہ سامعین، یہی دعا کا ذکر کچھ اصحاب، کچھ میرے نبی کے غلام نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر خدمت ہوئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا اللہ ہمارے کتنے قریب ہے؟ جب میرے نبی نے فرمایا نا دعا اللہ سے مانگو، تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اللہ ہم سے کتنا قریب ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب میرے بندے، یہ بھی سمجھ لیجئے یہاں رب نے فرمایا عبادی، میرے بندے، یہ کون ہیں میرے بندے؟ یہ وہ مصطفیٰ کے صحابہ، نبی کے اصحاب ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یا رب العالمین، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عرض کرتے ہیں ہمارا رب کتنے قریب ہے؟ فرمایا، رب نے فرمایا جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں۔ میرے بندے کس سے سوال کرتے ہیں؟ آپ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور پہلے جب نبی کے صحابہ نے نبی کو توجہ عرض کرنے کے لیے عرض کیا تو ہے تو وہ بھی پکار تھی، مگر وہ عبادت نہیں تھی، عبادت فقط اللہ وحدہ لا شریک کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اللہ ہم سے کتنا قریب ہے؟ فرمایا، اللہ نے فرمایا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو فرما دیجئے جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں تو ان کو فرما دیجئے انی فانی قریب، میں ان کے بڑا نزدیک ہوں۔
میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، فرمایا کہ جب وہ مجھ کو پکارتے ہیں میں ان کے بڑا قریب ہوں، پہنچتا ہوں پکارنے کی پکار کو جس وقت مجھ کو پکارا جاتا ہے۔ فرمایا جب وہ مجھے بلاتے ہیں نا تو میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ کتنی عظمت ہے اس انسان کی جو اللہ کو یاد کرے، جو اللہ کو پکارے اور میرا اللہ جواب میں کہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے بتا میں حاضر ہوں نا، میں موجود ہوں نا، تو مجھ سے بات تو کر، میں تمہاری بات کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو کتنی وہ اس بندے کی شان سوچیں جو رب کو پکارے اور رب اس کا جواب دیتا ہے۔ فرمایا کہ میرا رب جو ہے، فرمایا آپ تمہارے بڑا قریب ہے، فرمایا رب نے فرمایا میں بڑا نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر جو ہے میرا حکم مانے، مجھ پر یقین رکھیں، ایمان رکھیں، شاید کہ وہ جو ہے وہ راہ ہدایت پہ ہوں۔ فرمایا لعلہم یرشدون، شاید وہ نیک راہ پر آ جائیں، ہدایت پہ آ جائیں۔ عالی مرتبہ سامعین تو یاد رکھیے گا، ہم جس کو پکارتے ہیں وہ تو پتہ نہیں اور کوئی سنے یا نہ سنے، مگر یہ عقیدے کے ساتھ پکارے اللہ کو، جب بھی پکارے میرا اللہ پکار بھی سنتا ہے جواب بھی دیتا ہے، پکار بھی سنتا ہے جواب بھی دیتا ہے۔ اور یہ الفاظ بلکہ میں اس سے پہلے والی آیا کریمہ کے حوالے سے بھی کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ اس سے پہلے اللہ نے رمضان المبارک کا اور قرآن کے نزول کا ذکر کیا۔ یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185۔ یہ جو میں نے پہلے تلاوت کی یہ 186 ہے۔ 85 میں کیا ہے؟ فرمایا رب الجلال نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا یہ مہینہ رمضان کا جو ہے نا جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر، فرمایا کہ یاد رکھنا کہ یہ جو قرآن جو ہے نا یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے جو ہے اس میں اللہ نے کھلی نشانیاں رکھی ہیں اور یہ فیصلہ کرنے والا، فرق رکھنے والا ہے۔ ہدایت اس کے ساتھ اللہ نے ہدایت بھی بھیجی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے۔ اور یاد رکھیں فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا جب اس مہینے کو پاؤ، اس مہینہ یہ مہینہ تمہارے پاس آئے تو فرمایا اس کے روزے رکھو، لیکن اس میں آسانی یہ ہے اگر کوئی مریض ہے، اگر کوئی سفر پر ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَىٰ، وہ پھر بعد میں اس کو پورا کرے گا، بعد کے ایام میں جو ہے عید کے بعد ان کو روزہ رکھے گا۔ اور اللہ رب العزت نے، اللہ تو چاہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، فرمایا اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوں، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، یہ مشکلیں ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ مشکل نہیں چاہتا۔ اگر کوئی سفر میں ہے یا مریض ہے اس کے لیے اللہ نے فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَىٰ، وہ بعد میں اس کے دنوں کو پورا کرے گا۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تنگی نہیں چاہتا ہے۔ فرمایا یاد رکھنا پھر جو ہے اس کی تکمیل جب تم کرو وَلِتُكَبِّرُوا، تکبیر پڑھو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ فرمایا عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کی اس پر کہ تم کو راہ بتائی اور شاید کہ تم جو ہے وہ شکر کرنے والے بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس کا دعا کا ذکر کیا۔ تو رمضان کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، مومنوں پہ آسانی کا مہینہ، اور اس کے بعد فرمایا پھر عید کا دن، یہ جو ذکر ہے نا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، پھر تکبیر اللہ کی بلندی، اللہ کا ذکر کرو۔ یہ عید کا دن ہے کہ جب مومن عید کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کے ترانے پڑھتا ہوا چلتا ہے۔ تو یہ سارا ذکر کر کے پھر اللہ نے دعا کا ذکر کیا۔ برادران اسلام اس بات کو بھی یاد کر لیجئے، اس بات کی بھی طرف توجہ رکھیے کہ یہ رمضان کے مہینے اللہ نے ہمیں کیوں دیے، کس لیے دیے،
اور بہت سی وجوہات ہیں، مگر یہ مہینہ رمضان کا اس لیے ملا کہ رمضان کی نسبت قرآن سے، رمضان کی نسبت، الحمدللہ ہم نے پورا مہینہ قرآن پڑھا بھی، قرآن سنا بھی، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے بھی کیے۔ کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو رب کی بارگاہ میں باجماعت کھڑے رہے ہیں، باجماعت قرآن سنتے رہے ہیں، اور اجتماعیت تھی ان کے اندر۔ اللہ پاک ان کو، ہم سب کو اس کی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ عالی مرتبہ سامعین، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس لیے فرمایا یہ مہینہ بابرکت والا ہے، ورنہ محرم بھی اللہ کا مہینہ جو ہے، وہ سفر بھی اللہ کا مہینہ، ربیع الاول بھی اللہ کا مہینہ، جتنے محرم سے لے کے ذوالحج تک ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت، ہر دن، ہر رات، ہر چڑھنے والا سورج، ہر نکلنے والا چاند، ہر غروب ہونے والا سورج اور طلوع ہونے والا چاند جو ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے جو ہے وہ اجازت سے ہے۔ مگر ہر مہینہ تو مہینہ ہے، ہر دن تو دن ہے، مگر اس مہینے کی شان یہ ہے اس کی نسبت اللہ کے کلام سے ہے، اس کی نسبت قرآن سے ہے۔ فرمایا یہ مہینہ، اس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا، تو جب قرآن نازل کیا فرمایا فَلْيَصُمْهُ، پھر اس مہینے میں روزے رکھو۔ پتہ یہ چلا جب اللہ کوئی نعمت عطا کرتا ہے، جب اللہ کوئی فضل عطا کرتا ہے، اللہ کو اپنا کرم کرتا ہے، تو اس مہینے میں شکرانے کے طور پہ کچھ خاص عبادات کی جاتی ہے۔ ارے جب قرآن نازل ہو، بڑی توجہ سے، جب قرآن نازل ہو تب قرآن کہتا ہے فَلْيَصُمْهُ، کہ اس مہینے میں نزول قرآن کی وجہ سے روزے رکھو۔ تو پھر یاد رکھنا جب قرآن آئے تو پھر بھی شکر میں روزے رکھنے ہیں، اور جو صاحب قرآن ہو، جو خود قرآن لے کے آیا ہو، اگر قرآن والا مہینہ ہو فَلْيَصُمْهُ، تو یہ روزے رکھو۔ پھر اس مہینے کی شان بھی تو دیکھو نا، اس مہینے کی نسبت قرآن سے ہے، اس مہینے کی نسبت صاحب قرآن سے ہے۔ تو خاص طور پہ عبادات کی جاتی ہے، خاص طور پہ اعمال صالح کیے جاتے ہیں، نیکیاں کی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کہ اس نسبت کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے۔ تو ان پورا مہینہ برکت والا، پورا مہینہ برکت والا۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے اگر ایک رات میں قرآن نازل ہو آسمانی لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ، تو وہ پورا مہینہ برکت والا۔ تو پھر اس مہینے میں وہ رات تلاش کی جاتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں فرمایا تاک رات کو تلاش کرو کہ جس رات میں اللہ کا قرآن یک بارگی آسمان دنیا پہ نازل کیا گیا، تو اس رات کی تلاش کا حکم دیا گیا۔ میرے نبی نے ساری زندگی اس آخری عشرے میں جو ہے وہ اعتکاف کیا، آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرتے رہے۔ تو یاد رکھیے جس رات میں رب کا کلام آئے اس رات کو میرا مصطفیٰ تلاش کرتا ہے، اور جس رات میں قرآن والا آ جائے اس رات کو مصطفیٰ کے غلام تلاش کرتے ہیں۔ اس رات کو تو عالی مرتبہ سامعین ہمیں پتہ یہ چلا کہ نسبت بڑی چیز ہے، نسبت بڑی چیز ہے، قرآن کی نسبت بڑی چیز ہے۔ مہینہ برکت والا، اس رات کو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاش کیا۔ تو جس رات کو نبی تلاش کرے، ہمیں حکم نبی دیتے ہیں تم بھی اس رات کو تلاش کرو، اس رات کو کھو نہ دینا۔ وہ رات سونے والی نہیں، وہ رات جاگنے والی ہے، اور وہ رات جو ہے جب تم جاگو گے نا تو پھر اللہ کے کرم پہ ناز کرتے ہوئے تم صرف جاگو گے نہیں، وہ رات تمہاری قسمت کو جگا دے گی۔ صرف تم ہی نہیں جاگو گے، میرا اللہ تمہاری قسمت کو جگا دے گا، تمہاری نسلوں کو آباد کر دے گا، تم پہ رزق کے دروازے کھول دے گا، جو تم مانگو گے میرا اللہ وہ تجھے عطا کرے گا۔ ارے پھر یاد رکھنا جو رات قرآن والی اس کو بھی تلاش کرنا ہے، جو رات صاحب قرآن والی اس
اس کو بھی تلاش کرنا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں شاید اس لیے بڑی توجہ سے اس بات کو سنیے گا، شاید اس لیے کہ کوئی کہتا ہے کہ جی نبی کے میلاد والی رات 12 ربیع الاول ہے، کوئی کہتا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی آمد کی رات 3 ربیع الاول ہے، کوئی کہتا ہے 7 ربیع الاول ہے، کوئی 8 ربیع الاول ہے، کوئی 9 ربیع الاول ہے۔ کہتے ہیں جی جب تمہیں یقین نہیں ہے تو پھر 12 ربیع الاول کی صبح کیوں مناتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی اگرچہ ہم تو پورا مہینہ نہیں، ہم تو پورا سال میلاد مناتے ہیں، ہم تو نبی کا ذکر تو پورا سال کرتے ہیں۔ نہیں جناب، آپ خاص اہتمام 12 کی صبح کو کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی مستند تو نہیں ہے، یہ کوئی حتمی تو نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں ارے یاد رکھنا، اگر تم 3 کو سمجھو تو 3 کو نبی کا ذکر کرو، اگر 9 کو سمجھو تو 9 ربیع الاول کو میلاد مناؤ، اگر تم سمجھے کہ 8 ربیع الاول ہے تو 8 ربیع الاول کو جھنڈا اٹھاؤ اور مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہوئے کہو میلاد والا آیا ہے، قرآن والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے۔ اگر 9 کو چاہو تو 9 کو، اگر 12 کو چاہو تو 12 کو۔ شادی نہیں، یہ 12 کو بالخصوص اہتمام کیوں ہے؟ میں نے کہا ارے میں جو ہے نا رات وہ لیلۃ القدر، وہ 21 بھی ہو سکتی ہے، وہ 23 بھی ہو سکتی ہے، وہ 26 بھی ہو سکتی ہے، وہ 29 بھی ہو سکتی ہے، مگر ہم خاص اہتمام 27ویں کو کرتے ہیں، اس لیے کہ جمہور علماء کی رائے ہے، ورنہ ہم ہر تاک رات کو لیلۃ القدر سمجھتے ہیں، ہم ہر تاک رات کو لیلۃ القدر سمجھتے ہیں۔ تو جب لیلۃ القدر ہر تاک رات ہو سکتی ہے لیکن جمہور جو ہے وہ 27ویں شب کو کہتے ہیں، تو پوری کائنات میں 27ویں کو خاص اہتمام سے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ارے ہم ہر دن نبی کے میلاد کا سمجھتے ہیں، مگر بالخصوص ہم میلاد 12 کو منا کے کہتے ہیں۔ جس طرح جمہور نے 27ویں شب کہا، اس طرح میلاد کو 12 کی شب جمہور علماء نے کہہ دیا، اس کا ہم اس دن ہم خاص اہتمام کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے لبیک 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 اللہ لبیک لبیک۔ سامعین جی وقار یاد رکھیے گا، ہم ہر رات کو سمجھتے ہیں کاش یہی مصطفیٰ کی آمد کی رات نہ ہو، جس طرح تاک رات کو سمجھتے ہیں تو ہر تاک رات جو ہے وہ قابل قدر ہے۔ پتہ نہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے بدلتی رہے، لیکن جمہور نے 27ویں کہا۔ ویسے تو ہر دن رب کا، ہر رات رب کی، ہر گھڑی رب کی، ہر لمحہ رب کا۔ جس طرح قرآن والی رات تلاش کرتے ہیں، اس طرح صاحب قرآن والی رات بھی تلاش کرتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں قرآن کا ذکر ہو، صاحب قرآن کا ذکر ہو، ہم تو یہی چاہتے ہیں، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ دن سارے سونے میں، دن سارے سونے میں، دن سارے نہیں، سب مل کے میرے ساتھ کہیں دن سارے سونے نے جیڑے رب نے بنائے، دن سارے
جس بارے اونچا کہے میرے ساتھ دن سارے سونے رب نے بنائے پر جس بارے نبی آیا جس بارے ماری بڑا سونا جیو ماری نہیں حالے بھی جذبہ و جنون نظر نہیں آیا جس بارے آپ بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج ہاتھ اٹھا کے اللہ دی حمد و ثنا بیان کرو اے جدا یار ایڈا سونا ہے جدا محبوب ایڈا سونا ہے اور رب آپ کتا سونا ہوگا آخر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آخ چکیا کو سبحان اللہ سبحان
کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دوئے رب آپ فرمایا کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول کار سے پھول ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں سرور کہوں کہ مالک سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے جس میں منور کتاب سے اے جانے جا اے جانے جا اے جانے جا میں جانے تجلہ کہوں تجھے رب آپ فرمایا میرا یار ہائے ہائے میرا یار میرا یاری بڑا سونا ہے کنا کو سونے تو نین کٹورے نے کنا کو سونے تو نین کٹورے نے تو نین کٹورے نے سرما تغاد آئے مازاگی دے دورے نے اے مازاگی دے دورے نے کوئی مثل نہ جانی دیئے کوئی مثل نہ جانی بھی کوئی مثل نہ جانی بھی رب خود قسم چکے جی بھی چڑھ دی جوانی بھی کوئی مثل نہ ڈھولن بھی چپ کر مہر علی ایتھے جانی بولن بھی رب آپ فرمایا رب آپ میرا یاری آواز کھولو جی میں اگے چل رہا سی پیا میرا یاری میرا یاری اوے میرا یاری رب آپ فرمایا میرا یاری سرتا قدم ہے تن سلطان زمن پھول سرتا قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول گہن پھول زدن پھول بدن پھول لب پھول گہن پھول زدن پھول بدن پھول لب پھول گہن پھول آنکھوں میرے نالے لب پھول گہن پھول زدن پھول بدن پھول لب پھول گہن پھول زدن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے بلند پھول دندان لگو زلف رخ شاک فدائی دندان لگو زلف رخ شاک فدائی دندان لگو زلف رخ شاک فدائی ہے دل عدن لال یمن مشتاق تن پھول کاغذ ملا کر دے مدینہ کا جو ہے یاد کیا غازہ کہتے ہیں مٹی کو کہتے ہیں مدینے کی مٹی ہم جیسے خواتین چہرے پہ پاؤڈر لگا کے اس کو خوبصورت کرتی ہے ارے مدینے کی مٹی مومن کے چہرے کو خوبصورت کرتی ہے کیا غازہ ملا کر دے مدینہ کا جو ہے آج کیا غازہ ملا کر دے مدینہ کا جو ہے آج نکھرے ہوئے جوبن پہ قیامت کی پھبن پھول کیا بات رضا اس چمنی ستانے کرم کی کیا بات رضا کیا بات رضا کیا کھپنا کیا بات رضا 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 کیا بات رضا
दरियाब फरमाया मेरा यारी मेरा यारी मेरा यारी बड़ा सोना मेरा यारी बड़ा सोना। उसकी आवाज कौन यार पहना उसकी आली मतबत सामईन, ये निस्बतें बड़ी बात होती है, बल्कि बात ही निस्बत की है। अगर निस्बत ना हो ना तो सजदे भी नफा नहीं देते, इबादत भी नफा नहीं देती। तो आली मतबत सामईन याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, इस महीने में अल्लाह ने फरमाया मैंने कुरान को नाजिल किया। ये निस्बत है, जिस निस्बत की वजह से ये अज़मतें और शानें अता हुई इस महीने को, ये निस्बत मेरे अल्लाह के कलाम से है, मेरे अल्लाह के। और कुरान क्या है? जमा करने वाला। क्या है? आज की रात ये भी अल्लाह से अर्ज करे, इलाही आज उम्मत मुसलमान को इकट्ठा कर दे, इत्तेहाद दे दे। हम पारा पारा हो गए, हम टुकड़े टुकड़े हो गए। हमारी हालत ये है कि कोई हमें पूछता नहीं है। आज तो मुल्क से बाहर पाकिस्तानियों के लिए फितराने के बैनर लगने शुरू हो गए, फिरका फिरका होगी उम्मत, आका हमसे भूल हुई, इल्म अमल का रिश्ता टूटा, जब से तेरा दामन छूटा। फिरका फिरका हो गई उम्मत, आका हमसे भूल हुई। तो आली मतबत सामईन, इस महीने में हमें अल्लाह से अर्ज करना है, इलाही हमें कुरान का आलिम बना दे। और अपने बच्चों को मेरी बात याद रखिएगा, अपनी औलादों को कुरान का कारी और आलिम बनाओ। ये बड़े नाजुक हालात हैं, हमेशा से हम नाजुक दोराहे पे रहे, मगर अब जो है आखिरी जो फितना है ना, वो फितना दज्जाल है। इससे बड़ा फितना इंसान ने नहीं, आसमान ने भी नहीं देखा। तो दज्जाल का फितना जो है उससे कुरान बचाएगा और मुस्तफ़ा की आल बचाएगा। तो सामीन ज़ी वक़ार, इसलिए अपने बच्चों को कुरान, क्योंकि इसका आपने देखा आहिस्ता आहिस्ता एक साजिश के तहत लोगों को दीन से दूर किया जा रहा है, कुरान से दूर किया जा रहा है, इस्लाम से दूर किया जा रहा है, उलमा के किरदार कुशी की जा रही है, ताकि लोग इस दाढ़ी से माज़अल्लाह नफरत कर जाएं, इस दस्तार से नफरत कर जाएं। लोग मस्जिद से कहें कि ये तो माज़अल्लाह ऐसी जगह जहां लोग झगड़ते हैं। इस तरह से उनको एक बात को इतना फैला दिया जाता है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है आने वाली नस्लों को अल्लाह के कुरान का कारी और आलिम बनाना। इसका हरगिज ये भी मतलब नहीं कि उनको दुनिया की तालीम ना दो, बिल्कुल दुनिया की तालीम दो, उनको ग्रेजुएशन करवाओ, उनको एमफिल करवाओ, उनको पीएचडी करवाओ, मगर उसके करने से पहले अपने बच्चे को कुरान का आलिम भी बनाओ, नबी का दीन सिखाओ। अगर दीन ना सीखा तो तेरी औलाद तेरे लिए कोई नफा नहीं देगी। ये माल, ये दौलत, ये पैसा तुम्हारे से तुम साथ नहीं लेके जाओगे। अपने बच्चों को नबी का दीन सिखाओ। क्या हम ये अहद करते हैं कि हम अपने बच्चों को नबी का दीन सिखाएंगे? आज दुआ की रात है, कबूलियत का वक्त मेरा अल्लाह जानता है। ये दिल से इरादा करे। बाज बंदों के जहन में ये भी आएगा, शारी साढ़े पुत्रा में मौलवी बनाने लगे। और खुदा के बंदे, वो बंदा शुक्र करे जिसका बच्चा मौलवी बन गया। वो अल्लाह का, ये मरने के बाद पता चलेगा। 10 अरब नहीं 10 करोड़ भी जायदाद छोड़ के चले जाओ ना, तो पुत्र पता नहीं प्यो दे जनाजे भी रलना कि नहीं रलना। लेकिन जिसके बच्चे ने, जिस बाप ने अपने बच्चों को आलिम बनाया, दीन सिखाया, वो मरने के बाद, देखिए मैं आपको अपनी बात बताता हूं, मैं माज़अल्लाह ये नहीं, अल्लाह ने मुझे सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, अल्लाह ने मुझे दुनियावी इल्म भी दिया, मैं पाकिस्तान के बेहतरीन कॉलेजेस में पढ़ के आया,
میں نے گریجویشن میری FC کالج لاہور سے ہے، میں نے لاء کیا، میں نے پریکٹس شروع کی، میں لندن چلا گیا، لندن جا کے میں نے تعلیم حاصل کی۔ اگر میں وکیل بھی ہوتا، میں جج بھی لگ جاتا، کیا میرے والد کریم کو آج اس کا کوئی نفع تھا؟